أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اور کچھ تکبیرات پڑھنے کا موقع ملا؟ چلیے ایک دفعہ مل کے سب پڑھ لیتے ہیں. جب اللہ اکبر کہیں، یعنی اس سارے عشرے میں آپ نے سب سے زیادہ جس لفظ پر فوکس کرنا ہے وہ ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تکبیرات بھی پڑھیں تو اس وقت بھی اس کے اوپر خاص توجہ، سارے پہ رکھیں لیکن اس پہ خاص توجہ رکھیں. تو اس عشرے میں جو بھی کوئی نیک عمل کریں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے عام پورے سال کی نسبت. اسی لیے پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ رمضان کے 10 دنوں سے زیادہ افضل ہیں. راتیں تو خیر اس کی افضل ہیں آخری، لیکن یہ 10 دن بہت ہی افضل دن ہیں. تو ان میں اگر آپ سارا وقت عبادت میں رہنا چاہیں، یعنی عبادت کی حالت میں رہنا چاہیں، تو کون سا عمل کر سکتے ہیں؟ جی، تسبیحات سارا وقت تو آپ پڑھتے نہیں، ستاروں سیاروں کی طرح رک جاتے ہیں، وہ تو نہیں رکتے. لیکن وہ کون سا عمل ہے کہ جو کر لیں تو آپ سمجھیں کہ سارا دن آپ عبادت کی حالت میں؟ روزہ. یس، روزہ. جی، گرمی شدید ہے، صبر کا امتحان ہے، لیکن جو کام جتنی مشقت سے کیا جائے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ مشقت اٹھائیں گے تو اجر بھی ملے گا. اور اس میں آپ کے اگر کچھ قضا روزے رہتے ہیں تو یعنی پیچھے کو رمضان کے روزے ایسے رہتے ہیں جو ابھی تک آپ نے نہیں رکھے، تو ان کی نیت سے بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کے تو پچھلا سارا کھاتا پورا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہوا، ماشاءاللہ سارے فرائض ادا کیے ہوئے. لیکن کچھ لوگوں نے پچھلے سالوں میں غفلت برتی ہے، یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے روزوں کو، یعنی اگر رمضان میں کچھ روزے پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو ان کو پورا کرنا ہے. تو اگر آپ کے کچھ ایسے روزے رہتے ہیں پچھلی زندگی کے، تو اتنے سالوں کے آپ گنتی کر لیں اور پھر آپ یعنی کہ عام دنوں میں روزے رکھ کر فعدۃ من ایام اخر ان کو پورا کر لیں. اور خاص طور یہ دن جو ہیں ان میں آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو آپ کو عشر ذو الحجہ میں عمل کا ثواب بھی مل جائے گا اور اپنا فرض بھی آپ ادا کر چکیں گے. اور جو ہمارے اسلاف تھے، اسلاف کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام اور نیک لوگ جو پہلے گزر چکے، یہ 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے تھے. اس میں محرم کے پہلے 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دن. تو یہ 10 ملا کے پورا مہینہ ہی بن جاتا ہے 12 مہینوں میں سے ایک. لیکن
یعنی عشرات ہیں یہ، عشرہ عشرہ عشرہ، اور اس میں خاص طور پر یہ. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کس چیز کا تجربہ کرتا ہے، کیا ایکسپیرینس کرتا ہے؟ لگتا ہے روزہ نہیں رکھا ہوا اس لیے کچھ بیان نہیں ہو رہا. بھوک پیاس کا، ایسا ہی ہے نا؟ لگتا ہے زیادہ ہی روزہ لگ رہا ہے کہ سر بھی نہیں ہلایا جا رہا، ہاں یا نا. بھوک پیاس کا تجربہ کرتا ہے، تو جب اپنے پہ وہ کیفیت گزرتی ہے تو پھر دوسروں کی بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور جب خود پیاس لگتی ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ اوروں کو بھی پانی پلائیں. اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو پرندوں کو پانی پلانے کی بات کی تھی، تو کچھ لوگوں نے اہتمام کیا الحمدللہ. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ پرندوں کے لیے جو پانی رکھا جاتا ہے اس کے لیے برتن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ پانی پی سکے، نہ کہ اس میں ڈوب جائیں وہ پیتے پیتے نیچے ہی گر جائیں. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر آپ کے لیے اویلیبل کر دی ہے مٹی کے چھوٹے چھوٹے جو کنالیاں جن کو کہتے ہیں نا، جس میں پانی پھیل کے آتا ہے اور اوپر سے ان کو گزرتے ہوئے نظر بھی آ جاتا ہے. اگر چھوٹے سے کسی برتن میں رکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا، تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. سک الخیری میں وہ موجود ہیں، تاکہ بازار جانے کی مشقت سے بچیں اور پھر نیکی رہ ہی نہ جائے کہیں. ٹھیک ہے، تو جانوروں کو پانی پلانا بھی اچھا ہے، کیونکہ بارش نہ ہو تو ان کے لیے ہر جگہ سوکھ جاتی ہے پانی کے جو ذرائع ہوتے ہیں، قدرتی جو سورسز ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم پانی پلانے کے سلسلے میں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں اپنے حوض میں پانی بھر کر لاتا ہوں، جب اپنے گھر والوں کے لیے بھر لیتا ہوں تو کسی دوسرے آدمی کا اونٹ میرے پاس آتا ہے، میں اسے وہ پانی پلا دیتا ہوں، تو کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر حرارت والے جگر میں اجر ہے. حرارت والا یعنی انسان کی باڈی میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ میت کا نہیں ہوتا، زندہ. یعنی جو بھی زندہ جاندار ہے اس کے ساتھ آپ نیکی کریں گے تو اس کا اجر پائیں گے. تو آپ کسی بھی جاندار کو پانی پلائیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. جانداروں میں سب سے افضل جاندار کون ہے؟ انسان ہے. تو انسانوں کو پانی پلانا چاہیے. اس کے لیے ہم اپنے گھر میں بھی آگے بڑھ کر پانی پیش کرنے والے، پانی بھر کے رکھنے والے، پانی کا انتظام کرنے والے، اور خاص طور پر افطار کے وقت کوئی میٹھا پانی، کوئی ستو گھولنا، کوئی اور اس طرح کی چیز. یہ ستو کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اترو اور ستو گھولو. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ذرا روشنی نظر آ رہی، تو آپ نے فرمایا اترو اور ستو گھولو. انہوں نے کہا کہ ابھی ذرا تھوڑا دن محسوس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اترو اور ستو گھولو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ستو جو ہے وہ ایک سنہ فوڈ ہے، اور اگر روزے کے افطار کے وقت وہ پی لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو انسٹنٹ انرجی بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سنت پوری کرنے کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بالکل نیچرل ڈرنک ہوتا ہے جس کی وجہ سے، اور ستو مل بھی جاتے ہیں میرے خیال مارکیٹ سے، اور کچھ لوگ تو اچھی طرح فیملیئر ہیں، نہیں تو ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اویلیبل کر دیے جائیں اگر پاسبل ہو تو. یا جن لوگوں کے پاس ایسی چکیاں ہیں یا جو خود استعمال کرتے ہیں آلریڈی، وہ ایک دوسرے کو آپس میں تحفہ بھی دے سکتے ہیں. تھوڑا 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 سا بھی کافی ہو جاتا ہے. اور اس کو چینی ملا کے نہ پیجیے، یا تو پھر سادہ ہی پی لیں یا پھر شکر گڑ وغیرہ ملائیں تو زیادہ ہیلدی ہے، کیونکہ شوگر تو ہر حال میں نقصان دہ ہے. بہرحال اس کے علاوہ اور کون سا ڈرنک ہو سکتا ہے ستو کے علاوہ؟ فالسا ہے، اس کا بنا سکتے ہیں. کسی فروٹ کو آپ پانی میں شیک کر کے وہ بھی نیچرل ڈرنک بن جاتا ہے. بجائے مصنوعی ڈرنک پینے کے یا فزی ڈرنک پینے کے آپ لوگ اہتمام کریں نیچرل ڈرنکس کا. اور مثال کے طور پر آڑو ہے، اس کو آپ پانی میں ڈال کے شیک کر کے پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ دہی ہے، لسی بنا کے پی سکتے ہیں، یا پھر جو ہے پودینہ ہے وہ آپ پانی میں گھول کے تھوڑا شکر ڈال کے
اس کا بھی پی سکتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا لیمو ڈال لیں اگر اویلیبل ہے، کیونکہ میں مارکیٹ نہیں گئی اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ دودھ پلایا جا سکتا ہے، دودھ پلایا جا سکتا ہے. اور اس میں ینگ گرلس، آپ میں سے کون کون دودھ پیتا ہے؟ آپ پیتے ہیں، یعنی آپ کو احساس ہے کہ دودھ پینا ضروری ہے. الحمدللہ. کیونکہ کچھ بچوں کو دودھ سے اسمیل آتی ہے، پھر وہ دودھ پتی پینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے. یعنی وہ آپ کے لیور کے لیے ڈیمیجنگ ہے، وہ نہیں پینی چاہیے. آپ چائے پینی ہے تو بلیک ٹی ویسے پی لیں، کافی پی لیں، اور دودھ اپنی جگہ دودھ ہی بنا کے پئیں. آج کل گرمی ہے تو آپ ٹھنڈا دودھ پی سکتے ہیں اور دودھ پلا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر آپ کی وہ بہنیں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ گھروں میں تو کسی نہ کسی طرح گنجائش نکل آتی، تو ہاسٹل میں جو ہے ہم جیسے رمضان میں آپ لوگوں نے افطار کا اہتمام کیا تھا، تو اس وقت بھی آپ مل جل کے افطار کا اہتمام کر سکتے ہیں اور دودھ پلا سکتے ہیں. الحمدللہ اس کا آغاز تو ہو گیا. ہماری ایک سسٹر نے آج کا دودھ اسپانسر کیا ہے، تو انشاءاللہ ہاسٹل کی بچیاں، امید ہے انتظام ہو چکا ہوگا، وہ آج ٹھنڈا دودھ پئیں گی افطار کے وقت. اور تو اسی طرح آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو دودھ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو تو گھروں میں مل ہی جاتا ہے، کس کو دودھ نہیں ملتا. مثلا کنسٹرکشن ورکرز جو ہوتے ہیں، کنسٹرکشن ورکرز جو ہوتے ہیں وہ بھی گھروں سے دور آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی جھگیاں لگا کے رہ رہے ہوتے ہیں، اور بس ان کو وقتی روٹی دال مل جاتی ہے اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. اور کتنی دھوپ اور کتنی گرمی ہے کہ جس میں وہ لوگ کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر آپ کے آس پاس کہیں بھی عمارتیں بن رہی ہیں، وہاں پر آپ پانی یا دودھ یا لسی یا کوئی بھی چیز، کیونکہ پانی پلانا یعنی کسی کو ٹھنڈا کرنا جو ہے اس گرمی کے موسم میں، یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. کیونکہ دوزخی جو ہیں، جو جہنم میں جائیں گے، وہ سخت گرمی کا شکار ہوں گے. وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، ہمیں پانی پلاؤ، یا اللہ نے جو تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی گرا دو، ہماری طرف بھی پھینک دو. تو اللہ تعالیٰ تو اہل جنت کیا جواب دیں گے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50 ہے. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. آخرت میں یہ چیزیں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن آج موقع ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم کسی کو کھلائیں تو اللہ تعالیٰ کل جنت میں ہماری مہمانی کرے. ٹھیک ہے. ہم کسی کو پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحمت کرے گا. آیت سن لیجئے، سورۃ الاعراف آیت 50. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تو آج موقع ہے کہ ہم دوسروں کو کچھ کھلانے پلانے کا انتظام کریں، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، بدلہ عمل کے مطابق ہوتا ہے. جو آج آپ دیں گے وہ کل آپ کو مل جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کچھ پانی پلاؤ؟ کیونکہ پیاس ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے، بے قرار کر دیتی ہے. انسان نہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، نہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. جب ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے تو اس کی باڈی فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو آپ میں سے ہر ایک نے سوچنا ہے
یعنی ایک راستہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آپ کی بہنیں یہاں گھروں سے دور ہیں اور ان کو وہ ساری سہولتیں میسر نہیں، اگر آپ ان کے لیے میسر کریں گے تو انشاءاللہ اجر پائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے آس پاس کنسٹرکشن ورکرز کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو ریڈی چلا رہے ہوتے ہیں یا کچھ پانی کی بوتلیں خرید کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، جہاں سے کچھ خریدا اس کو کہا آپ یہ پانی پئیں ہماری طرف سے. آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا، اتنا اچھا فیل ہوگا. اور خاص طور پر اگر آپ حج یا عمرے پر ہوں کبھی تو وہاں بھی آپ یہ کام کیا کریں. چھوٹی چھوٹی بوتلیں پانی کی ملتی ہیں، لے کے بیگ میں رکھ لیں اور راستہ جاتے ہوئے لوگوں کو آفر کریں آپ یہ پانی ہماری طرف سے پی لیں. سیلڈ بوتل ہوگی تو کوئی بھی پی لے گا. آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ایک فاحشہ عورت جو ایک کنویں میں اتری تاکہ پانی پیے کیونکہ اس کو سخت پیاس لگی تھی، جب باہر نکلی تو دیکھا ایک کتا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. تو اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا پانی پلانے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، موزے میں پانی ڈالا اور اس کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کو معاف کر دیا. یہ کہانی سب نے سنی ہوئی ہے نا، سب نے سنی ہوئی ہے. تو ہمیں اس پر عمل بھی کر لینا چاہیے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. یعنی ہمیں کس نیت سے کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری قیامت کے دن کی پیاس کی شدت کو دور کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو پانی پلائیں گے، ہر نبی اپنی امت کو پلائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ایک حوض دیا جائے گا، حوض کوثر، جس سے وہ اپنی امت کو پانی پلائیں گے. اور جو ایک دفعہ پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو آپ نے کسی کو بھی جو پلانا ہے کس نیت سے پلانا ہے، اس کے بدلے مجھے حوض کوثر کا کپ چاہیے. مجھے دنیا میں کسی سے کوئی شکریہ، تعریف، بدلہ کچھ نہیں چاہیے. مجھے حوض کوثر کا کپ چاہیے. اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی خاطر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو کسی سے شکریہ کی بھی توقع رکھے بغیر آپ نے یہ کام کرنا ہے پورے اخلاص کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کولر لگوا سکتے ہیں. اسی طرح اپنے گھر میں امی ابا ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پلا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں میں یہ حدیث سن کر اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے یہ حدیث بھی سنائی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ تو شاید ان کا فرض ہے اور اس پر اجر نہیں. اس پر بھی بہت اجر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھے نہ اور مجھ سے مانگے نہ. اور اسی طرح اگر کوئی زائد پانی ہے کسی کے پاس اور وہ روک لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ناراض ہو کر اس سے کلام بھی نہیں کرے گا اور اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور دردناک سزا دے گا. ایک وہ شخص جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا، پھر وہ مسافروں کو اس سے روکتا تھا، پانی نہیں پینے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے اس فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. تو خاص طور پر مسافروں کو پانی پلانا جو ہے وہ بڑا اہم کام ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو دودھ پلانے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والا جانور بطور عطیہ دینا، یعنی آپ کی گائے دودھ دینا شروع ہوگی آپ کسی کو تحفہ دے دیں یا آپ رکھیں. گاؤں وغیرہ میں ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات. یعنی ایک ہے ویسے گائے ہے ذبح کرنے والی، وہ بھی ٹھیک ہے. اب قربانی کا موسم ہے، آپ سب قربانیوں میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو الہدا کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں قربانی کروائی جا رہی ہے. آپ سب اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ اس کی انفارمیشن موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے، ڈائریکٹ اس میں ڈال دیں تو انشاءاللہ آپ کی ذمے سے یعنی آپ کو زیادہ پھر مشقت نہیں کرنی پڑے گی. ایسی ٹیمز موجود ہیں جو ان علاقوں میں گوشت تقسیم کرتی ہیں جہاں سال بھر لوگوں کو گوشت نہیں ملتا.
یعنی کچھ ایسے علاقے، سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ بہت غریب علاقے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایسا جانور کسی کو دینا جو دودھ دیتا ہو تو یہ افضل ترین صدقہ ہے. فرمایا جو ایک پیالہ دودھ صبح کو دے اور ایک شام کو دے، یعنی 2 ٹائم. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں، یعنی اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا تو واپس نہ کریں. تکیہ، تیل اور دودھ، ضرورت کی چیزیں ہیں نا یہ. نہیں اگر کوئی آپ کو دودھ آفر کر رہا ہے تو آپ یہ نہ کہنے مجھے میں تو دودھ نہیں پیتی، آپ رکھ لیں. لے کے رکھ لیں. اگر آپ اس طرح سادہ نہیں پی سکتے تو کچھ ڈال لیں اس میں، کوئی الائچی وغیرہ ابال لیں، لیکن پی لیں. سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کے پاس کوئی اور آئیڈیا ہو شیئر کریں، ورنہ میں پھر آگے چلوں گی، کیونکہ یہ آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو شفا کی دعائیں پڑھنے آئے تھے اور آپ کچھ اور پڑھانے لگ گئی. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یہ یاد دہانی اپنے آپ کو بھی کراؤں اور آپ سب کو بھی کراؤں، تاکہ ان مبارک دنوں میں کوئی ایک بندہ بھی اس اجر سے محروم نہ رہ جائے. ٹھیک ہے جی، مائک لیجیے. تو اس میں ٹریول کریں گی بچیاں. دوبارہ بولیے. عید کی جو چھٹیاں ہوں گی انشاءاللہ ہمارے یہاں، تو اس میں بچیاں جو ٹریول کریں گی اکثر ہی ہاسٹل کی، تو وہ اپنے ساتھ جاتے ہوئے بوٹلز لے کر جائیں، اور وہی جس طرح آپ نے بتایا چھوٹی چھوٹی وہ مسافروں میں تقسیم کریں، بہترین چیز. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ لاری اڈے پر وہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں بیچارے، وہ برا حال ہوتا ہے ان کا، ان کو آفر کر سکتے ہیں. تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب جیسے عمرے پہ اللہ تعالیٰ جانے کی کبھی توفیق دے کچھ، تو میں اپنے پاس چھوٹا چھوٹا چینج رکھتی ہوں. جیسے کینیڈا سے آؤں تو $5 کے کچھ چھوٹے چھوٹے نوٹ وہاں سے لے کے چلتی ہوں. تو پھر میں جب کوئی مجھے نظر ایسا آتا ہے کہ جو بیچارہ بیٹھا ہی بیٹھا، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، جو ضرورت مند چہروں سے پہچانے جاتے ہیں نا، تو ہم ان کو اس طرح جا کے دیتے ہیں آپ اس سے چائے پی لیں. اور اگر لگے نا ان کو بھوک ہے تو تھوڑے صرف 5 منٹ زیادہ دے کے پھر کہا آپ ہماری طرف سے کھانا کھا لیں، ہنستے مسکراتے آپ ہماری طرف سے کھانا کھا لیں. دوسرے کے چہرے پہ بھی اسمائل آ جاتی. یعنی ایک ہوتا ہے صدقہ کر کے دینا، اور ایک کیا ہے تحفہ کر کے دینا کہ آپ ہماری طرف سے یہ کر لیں. تو یعنی کہ آپ دیکھیں پاکستان سے اچھے بھلے لوگ بھی جاتے ہیں، تو جب پاکستانی روپیہ ریال میں کنورٹ ہوتا ہے تو کیا بچتا ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے نا. میرا خیال ہے 75 یا کچھ ایسے ہے ریال، ایک ریال. آج کا مجھے ریٹ نہیں پتا، لیکن پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ اتنے روپے کا تقریباً ریال ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اگر 100 روپیہ کسی نے دیا ہے تو اس کا 1 ریال اور کچھ پیسے اس کو ملیں گے. اس سے کیا آئے گا؟ ایک پانی کی بوتل بھی شاید نہ آئے. تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا نا اگر آپ نے 2 چیزیں کو پینی ہے نا، ایک پی لیں اور ایک دے دیں. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں. جی السلام علیکم استاذہ جی، آپ سے ہی سیکھا ہے لیکن بہت سال ہو گئے الحمدللہ. تو ہماری گاڑی میں ہمیشہ یعنی یہ چیز ایک رول ہے کہ گاڑی میں جوس کا کارٹن اور پانی کا کارٹن اور مفنس جو ہوتے ہیں اور جو بسکٹس ہوتے ہیں وہ ہر وقت ہوتے ہیں. اور استاذہ جی یقین کریں کہ جب آپ کہیں اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی آتا ہے اور آپ اس کو جوس یا پانی یا کھانے کیجیے، الحمدللہ اتنی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ ایون وہ جو بچے مانگ رہے ہوتے ہیں استاذ جی وہ بھوکے ہوتے ہیں، اور لوگ بھوکے ہوتے ہیں، مطلب بڑے جو لوگ ہیں وہ بھوکے ہوتے ہیں. تو وہ پیسے اس وقت ان کو نہیں چاہیے ہوتے، وہ کھانے کو دیکھ کے پانی کو دیکھ کے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میں بچوں کی وہ خوشی نہیں آپ سے بیان کر سکتی. اور وہ جو لوگ دعائیں دیتے ہیں نا اس وقت، تو الحمدللہ. اور یہ آپ نے سکھایا استاذہ جی، یہ آپ نے ہی بتایا تھا. بلکہ آپ میں تو یہ بھی کرتی تھی گھر میں، جیسے رات کو تازہ کھانا پکایا نا اور سب نے کھا لیا اور بچ گیا تو آپ اس کو فریز کر لیں. تو پہلے کمیونٹی سینٹر میں کلاسز ہوتی تھی تو ہم لوگ کمیونٹی سینٹر سے آگے بچے کھڑے ہوتے تھے، تو ہم وہ فروزن پیکٹس جو ہیں وہ تازہ کھانا فریز کیا ہوا وہ نکال کے دے دیتے، وہ ادھر ہی کھول کے تو کھانا شروع کر دیتے تھے. تو اس طرح ایک چیز اچھا اس کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات روٹی بچ جاتی ہے، آپ اس کو اچھے سے کاٹ کے اگر آدھی کھا لی گئی ہے تو آدھی بھی بچی ہوئی ہے تو آپ کے کام کی نہیں، اس کو ایسے مت پھینکیں بن میں، اسے کسی کو دے دیں. استاذہ جی اے آئی ایس کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اب جیسے 7 والا کیمپس کی جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو زیادہ تر لوگوں نے وہاں پر ایک کولر الحمدللہ اس میں ڈونیشن میں دیا تھا. اسی طرح ہمارے جو پرپز بلڈ کیمپس ٹاپ سٹی کیمپس ہے وہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے. اس میں سے ایک ہر فلور پہ 4-5 کولرز جو ہے نا وہ ہمارے ڈسپلیڈ ہوتے ہیں.
تو اس میں ایک حصہ ڈل سکتے, ایک آئیڈیا ہے اس میں شربت یا کچھ ایسی چیز ڈل سکتی ہے جو گرمی کو آگے مارنے والی ہو. اقصا جی استاذہ جو بھی اپنی بات کیا نا کہ روٹی کو اچھے سے کاٹ کے دینا, یہ بہت اہم ہے. ہم لوگ آپس میں بھی جب کبھی کھاتے ہوئے کوئی چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ شیئر کرتے وقت ان آداب کا خیال نہیں رکھتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھاتے کھاتے دوسرے کو اپنا سپون دے دیا, کھا لو, ٹھیک ہے. کئی دفعہ الگ سے بھی ہم سپون لے آتے ہیں, ہم نے تو اب یہ شروع کیا ہے. اور روٹی وغیرہ جب دینی ہے, کسی ایکسٹرا بچ گئی, کام والی بھی گھر میں ہے اگر, اس کو بھی دینی تو اسی طرح ٹوٹی پھوٹی حالت میں اس کو پکڑا دیتے ہیں. تو یہ اچھے سے کاٹ کے دینا اور پلیٹ کو اچھا سا سجا کے دینا, یہ بہت ضروری ہے تاکہ دوسرے کی ایگو بھی ہرٹ نہ ہو. یعنی اگر آپ جیسے بریڈ کو کاٹتے ہیں نا, اسی طرح اگر چھری سے روٹی کاٹ کے استعمال کریں تو اس میں ضائع نہیں ہوتی, پھر اگر بچ گئی تو وہ ایز اٹ از دے سکتے ہیں. جی استاذہ, ہمیں بچا ہوا کھانا جو ہے, جیسے روٹی بچ گئی رات کو گھر میں بچی ہے, صبح آپ نے خود ہی کھانی ہے. بعض کو مائیں جو ہیں وہ رات کی روٹی یا بچوں کی ٹھنڈی روٹی کھا رہی ہوتی ہیں, تو شیئر کریں. ہاسٹل میں ایسے کرتی تھی, رات کو بچیاں روٹی بچاتی تھی نا, تو صبح ناشتے میں فریش روٹی نہیں ملتی تھی جب تک سب اس میں سے نوالا نہیں لیں گے. اچھا, میں نے تو بلکہ سنا ہے کہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ قصہ کیا ہے کہ باسی روٹی میں, ہمارے بچپن میں ہمارے ایک ہمسائے تھے تو وہ لوگ رات کو پکا کے باقاعدہ رکھتے تھے تاکہ وہ صبح تک باسی ہو, اور پھر صبح مکھن کے ساتھ وہ کھاتے تھے. کتنا نیچرل ناشتہ ہے. جی اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ مطلب کھانا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے نا. سب شیئر کر لیں تو ایک دو دن والے آتے ہیں, اور کسی کو دیں تو اس طرح سے. دوسرا یہ کہ ہاسٹل کے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی ان کی مدد اس طرح سے کہ ہم ان کو فون اپنا یوز کرنے کے لیے دے دیں. وہ بیچارے ان کے پاس فون نہیں ہے, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محروم ہے. حالانکہ یہ محرومی نہیں ہے, یہ ان کے لیے پریویلیج ہے. وہ ان کے لیے بڑی, وہ دے آر فارچونیٹ ناٹ ٹو ہیو سیل فون. تو لیکن جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں, اس کا خیال نہیں کرتے. جی استاذہ, یہ جو رات کی روٹی بچی ہوئی ہوتی ہے, صبح اگر اس کو تھوڑا سا بھگو کر دیسی گھی میں ہلکا سا فرائی کر کے چائے کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے. تو ہاسٹل میں بھی اگر بچ جائے تو نیکسٹ ایسے یوز کی جا سکتی ہے, اور مجھے یقین ہے سب شوق سے کھائیں گے. اور الحمدللہ اگر نہیں آپ کھانا چاہتے تو آپ کے پاس اتنا عملہ آتا ہے, یہاں پر سینیٹیشن کا سٹاف ہے, دیگر لوگ ہیں, اور اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی بہت سے لوگ اگر آپ اس کو اویلیبل کریں گے تو خوشی سے لیں گے. بہرحال ہم سب. جی آپ بیٹا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک ہے یہاں پر, اگر ان کو پکڑا دے کوئی جلدی سے اٹھ کر. آپ بیٹا کھڑے ہو جائیں. سازا جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پانی کے بارے میں بات کروں گی. جب میں ٹی کیو میں آئی تھی تو میری باجی نے مجھے بتایا تھا کہ پانی جو ہے نا پلانا افضل صدقہ ہے, اور جب ہم اس کو اشرف المخلوقات میں سے پلاتے ہیں تو وہ افضل. اور میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا ٹی کیو کے اسٹارٹ میں کہ میں باجی کا گلاس روزانہ پانی والا بھر کے رکھتی تھی. باجی نے مجھے بتایا تھا کہ ہم جب باجی کو پانی پلاتے ہیں تو وہ پورا دن جب دین کا کام کرتی ہیں اس کا ثواب, جب وہ کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی کمنٹ بتاتی ہیں اس کا ثواب, جب اسٹوڈنٹ اس پر عمل کرتا ہے وہ صدقہ جاریہ. تو یہ ہمارے لیے کتنا ثواب کا کام ہے. اور آج حدیث کورس میں جب آئی ہوں تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی, اور اگر میری جگہ کوئی گلاس میں پانی بھر دے تو میں اس کو واپس لے کے جاتی ہوں, اس میں اپنا بھی حصہ ڈالتی ہوں. تو میں سب کو یہ بتانا چاہوں گی. آپ خود سوچیں نا کہ آپ طالب علموں پہ جو بھی کوئی خرچ کرے گا تو سارا دن قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, دین کی بات پڑھتے ہیں, ان کی انرجی لگتی ہے, ان کا دماغ لگتا ہے, تو جو بھی آپ کی فوڈ کے ذریعے ان کو طاقت مل رہی ہے اس کا اجر آپ کو جائے گا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی شرم نہ محسوس کرے کہ ہم باجی کے گلاس میں پانی رکھتے ہیں, یہ تو اتنا حقیر کام ہے. حقیر کام نہیں ہے. کسی کی بھی خدمت کرنا حقیر کام نہیں ہوتا, یہ ذرا ہمیں اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. خدمت جو ہے یہ بڑا اعلیٰ ترین کام ہے, چاہے کسی کی بھی آپ کریں, کسی بیمار کی کریں, کسی بہن بھائی کی کریں, کسی والدین کی کریں, ساس سسر کی کریں, کسی کی بھی کریں. آج کل تو پتہ نہیں کیا ٹرینڈ نکل آیا ہے کہ ساس سسر ہماری ذمہ داری نہیں, لہٰذا ان کی خدمت ہمارے اوپر نہیں. عجیب بات ہے, انہوں نے ساری زندگی بیٹا پیدا کر کے پڑھا لکھا پال کے اس کو کسی کام کا بنا کے آپ کے پاس آپ کی جھولی میں ڈال دیا, اور اب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کی شکل بھی نہ دیکھیں اور وہ ہمیں نظر بھی نہ آئے. کتنی عجیب بات ہے, کس قدر افسوس کی بات. یہ کون سا دین ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ فتویٰ لے لیا ہے
کہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی، تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو کل آپ بھی اس جگہ پہ پہنچیں گے، پھر دیکھیں گے کس کی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی کی بھی خدمت ہو، کسی بھی، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کے، یعنی ہر تر جگر والے میں اجر ہے، یعنی جس بھی جاندار کی آپ کوئی بھی خدمت کریں گے آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے. پرندوں کو دانہ ڈالیں، پانی ڈالیں، کچھ کریں، کتے کو پانی پلا دیں. یہ کتے بلیاں دیکھیں راستے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے، مخلوق ہے. حضرت عمر کا ایک قول مشہور ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو جواب دہی کرنی ہوگی. وہ اس کی ذمہ داری، کیونکہ وہ خلیفہ تھے تو اپنے اوپر ذمہ داری سمجھتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندہ ہی ذمہ دار ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، ٹھیک ہے نا. تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں، یعنی صرف اس کو نیکی نہ سمجھیں، یہ نیکی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت بھی. بازو کا ایسا ہوتا ہے نا، ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ سب ٹیبل لگائیں یا کچھ کریں، تو ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری کیوں لگ گئی. نیکیوں، یہ زندگی نیکیاں کمانے کا وقت ہے، اس کے جب یہ ختم ہو جائے گی تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ سے نکل جائے، کچھ ہم جمع کر لیں اپنے آگے کے لیے. چلیے ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت. جی آپ بات کر لیجیے، پھر میں انشاءاللہ حدیث شروع کرتی ہوں. جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ جن کو نہیں ملتا تو آپ ان کو مائک آگے کیجیے. ہاں، جن کو نہیں ملتا ان کو آپ پانی وغیرہ پلائیں. مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دودھ وغیرہ پیتے ہیں اس طرح. تو میری سسٹر کا یہ اصول ہے کہ وہ جب بھی بازار جاتی ہے نا تو اس نے چھوٹے بچے دیکھے ہوتے ہیں جو کوئی چیز سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسے وہاں پر بازار میں ان کو ڈھونڈتی ہیں، بوڑھی عورتوں کو، یا اس طرح جس طرح کوئی خزانے کو نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پھر ان کے پاس جا کے ان کو دے کے کہتی ہیں کہ آپ جوس پی لیں اس طرح. اور جس رکشے پہ آتی ہیں، جیسے وہ بوڑھا ہوتا ہے بہت زیادہ، تو جو فروٹ انہوں نے خود لیا ہوتا ہے نا تو وہ لے کے ان کو بھی دیتی ہیں کہ ان کا جیسے ہم لے کے بیٹھے ہیں تو ان کا بھی دل کر رہا ہوگا کھانے کے لیے. بالکل وہ سمجھتے ہیں. شیئرنگ از کیئرنگ. اور یہ صرف اس 10 دن اور اس سال ہی کے لیے نہیں کہ جب ہم طالب علم تھے تو ہم کیا کرتے تھے، یہ زندگی کے لیے اصول بنا لیں. سازا یہ جو آپ نے پانی پلانے کی وجہ سے، تو پانی پلانا بھی اور پانی بچانا دونوں اہم ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک سال ہم نے ایکٹیویٹی دی اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اسی طرح پانی کی بوٹلز چھوٹی ٹھنڈی کر کے، اور وہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس باقاعدہ ایکٹیویٹی ان کے لیے بنائی، اور وہ مخصوص علاقوں میں گئے اور ٹیچرس کے ساتھ، اور جو رکشے والے گزرتے ہیں اور بس اسٹاپس پہ ہوتی ہے، اور ساتھ انہوں نے پانی بچانے کا پیمفلیٹ بھی دیا کہ ہمارے اسٹال پہ بھی اویلیبل ہے. تو یہ بھی بہت اویئرنیس کریٹ کرنی ضروری ہے. میں ایک بات یہاں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمیں صرف پیمفلیٹ ہی نہیں پڑھنا، عمل بھی ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے نا انشاءاللہ. جیسے آج میں ایک واش روم میں گئی تو سب کے اویئرنیس کے لیے بتا رہی ہوں، ہم سب سے ہو جاتا ہے. گھروں میں بھی آپ دیکھیں ہم ٹیپ بند کرتے ہیں نا، بعض وقت بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا کھلا رہ جاتا ہے، تو وہ تینوں ٹیپ میں سے نا تھوڑا تھوڑا پانی ٹپک رہا تھا، اور باقاعدہ ایک دھار سی، وہ جلدی میں شاید جانے میں رہ جاتا ہوگا. تو میں نے سوچا شاید یہ سب خراب ہو گئے نا، میں نے کہا ٹرائی تو کروں. جو میں نے انہیں بند کیا تو وہ تینوں نا تھوڑا سا زور لگانے سے بند ہو گئے. میں سوچ رہی تھی اگر ہم سب تو کلاس میں چلے جائیں گے، کلاس سے پہلے کی بات ہے، 1 گھنٹہ 1.5 ان تینوں میں سے یہ پانی کی دھار ہلکی سی گرتی رہے گی، قطرہ قطرہ بھی مل کے دریا بن جاتا ہے نا. تو اگر ہم سب اس پہ بھی انشاءاللہ ضرور اویئرنیس کریٹ کریں. بہت ہی اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور آپ سب وہ پیمفلیٹ ذرا دوبارہ پڑھ بھی لیں، پانی بچائیے والا، کیونکہ دنیا میں سنا گیا ہے، آئی ڈونٹ نو، میرا علم اتنا نہیں، کہ آئندہ جو ورلڈ وار ہوگی وہ پانی پہ ہوگی، کہا یہ جاتا ہے. یعنی دنیا میں پانی اس قدر اتنا تیزی سے زمین کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ انسانوں نے مس یوز کرنا چاہیے. گاڑیاں دھو رہے ہیں، فرش دھو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دھو رہے ہیں جن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی. یہ دھوئیں تو ایک اکنامیکل وے میں دھوئیں، ویسے کپڑا مار کے صاف کر لیں کچھ چیزوں کو، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے. کپڑے دھونے میں، نہانے میں، ہر چیز میں، چونکہ بس آ رہی ہے ٹیپ سے کھلا ہوا ہے، اگر آپ کو خود نلکا چلا کے نکالنا پڑے تو شاید تھوڑی احتیاط برتیں. تو یہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ نعمتیں چلی جاتی. اچھا، تکبیرات جہاں پڑھنی ہے وہاں
سٹیکرز لگانے ہیں تو کیا خیال ہے ہر دیوار پہ جہاں دل چاہے سٹیکر لگا دیں؟ کسی بھی دیوار پہ لگانے سے پہلے اول میں تو پرسنلی سٹیکرز کے سخت خلاف ہوں، میں کبھی سٹیکر نہیں لگاتی کہیں بھی، لیکن چلیں اگر چھاپ دیے گئے لوگوں کی سہولت کے لیے تو ہر جگہ سٹیکر نہ لگائیں، کیونکہ جب وہ اترے گا تو کیا ہوگا، پینٹ خراب ہو چکا ہوگا۔ اور رینڈم کبھی ادھر بے ترتیب چیزوں میں حسن نہیں ہوتا، یعنی نیکی کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میں سے کوئی بھی کسی کی بھی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار پہ کسی جگہ پہ بے ہنگم سٹیکر نہ لگائے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22-24 جو ہے یہاں سے ہم کریں گے شروع۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب مل کے پڑھیے ان آیات کو۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے۔ سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ وہ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ چیپٹر کا نام تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکاریں۔ اب ایک انسان بیمار ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو یا اسے یہ سنایا جائے، تو اس کا شفا سے کیا تعلق ہے؟ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ یاد رکھیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ شفا صرف اس کے اذن سے مل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں بعض اوقات شیطان یہ سجھاتا ہے کہ تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، یا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بنے گا، تمہارا کچھ فائدہ نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ دعا نہیں سنی جائے گی؟ دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے، یا تو وہ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے اس وقت، وقتی ضرورت ہے، یا اس کے بدلے میں وہ دیا جاتا ہے جو آئندہ آپ کو چاہیے، اور اگر آپ یہ دعا نہ کرتے تو وہ نہ ملتا جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، یا پھر آپ کو وہ ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ کچھ ملے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آخرت۔ تو دعا تو قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر اس میں کوئی جھوٹ تو ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، لہٰذا دعا تو آپ نے کی، دل سے کی، ہو گئی قبول، یا ابھی ملے گی، یا دنیا میں کچھ دیر بعد، یا آخرت میں۔
ملے گا ضرور، ضائع کچھ نہیں جائے گا۔ اب ایک اور چیز جو یقین پیدا کرتی ہے کہ میں جس سے مانگ رہی ہوں وہ دینے پہ قادر ہے، تو وہ کون ہے؟ تو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس سے میں مانگ رہی ہوں، جو میرا الہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور سب سے عظیم اور جلیل القدر نام ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، دنیا میں کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی یہ کلیم کرنے کی۔ تو الاسماء الحسنی میں سب سے عظیم اور اعلیٰ ترین نام اللہ ہے، اور اس کی اصل الالہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، ملجا، جس کی پناہ لی جائے، مفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، محبوب، جس کے ساتھ شدید محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو عربی لغت میں اللہ کا لفظ ان 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: معبود، ملجا، مفزوع الیہ، محبوب۔ لفظ اللہ کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہم اللہ کو ایسے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اور ہر حدیث میں وارد ہونے والا اسم ہے یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے اچھے نام اور صفات اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اللہ العلیم ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ الکریم ہے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ان سب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ کس لفظ کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، تو اللہ سب سے بڑا نام ہے اللہ کا، اور اس کا ذاتی نام ہے، اور یہ سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے۔ ہم یا تو اللہم کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں۔ ہر اچھے کام کی ابتدا بھی اسی نام سے کرنی چاہیے۔ تو جب دعا مانگیں گے اللہ سے، مانگے کچھ یہ دعا عبادت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ ایسا اور ایسا ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ تو پہلا ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ماضی اور مستقبل کو جاننے والا، ہر معلوم اور نامعلوم چیز کو جاننے والا، آخرت اور دنیا کو جاننے والا۔ عالم الغیب آخرت کو جاننے والا، اور حاضر جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں۔ اور غیب بھی اللہ کا خاص علم ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی غیب اس علم کو کہتے ہیں جو انسان کے جاننے کے ذرائع سے پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہمارے حواس سے، ہمارے ریسورسز سے پتہ نہیں چلتی ہمیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے غیب ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی ذریعہ بیچ میں آ گیا اور کوئی بات پتہ چل گئی تو پھر وہ غیب نہیں رہے گا، وہ اطلاع حاضر ہو جائے گا، اطلاع ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ذرے ذرے سے واقف ہے، زمین کے اندھیروں میں پلنے والے جانوروں سے بھی واقف ہے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق سے بھی واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی علم الغیب کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے سے آتا تھا، وہ آپ کا کوئی ذاتی علم الغیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے تھے یا آپ کے دل پہ القاء کر دی جاتی تھی بات۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھنا شرک ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے، عظیم اور وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں رحمان اور رحیم ہے۔
اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے 99 اس نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں رحم ہو رہا ہے. تو جب آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس کو سب پتا ہے. ڈاکٹرز کو نہیں پتا، مجھے خود میں نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے. جب آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کچھ پتا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو پتا کر کے بتاتا ہے. لیکن ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیے اس بات کو. آپ ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوائی کھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ کہ اس کو پتا چل گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے. کیا ہمیشہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسس صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے. لیکن جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ کو تو اصل حقیقت پتا ہوتی ہے، اور آپ اس سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے مجھے کیا ہے، آپ مجھے ٹھیک کر دیں. آپ تو کر سکتے ہیں. خود ہمیں نہیں پتا، ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کیا مسئلہ ہے. تو انسانی کوششیں محدود ہیں. اللہ کا علم کیا ہے؟ غیر محدود ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ مہربان بھی ہے. سبحان اللہ، عالم الغیب و شہادہ بھی ہے اور مہربان بھی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جاتا ہے نا، کسی چیز کا کوئی ماہر ہوتا ہے، ذرا بڑی ڈگری آ جاتی ہے اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو پوچھتا نہیں. اللہ اتنا بڑا ہر چیز جاننے کے باوجود وہ مہربان بھی ہے. ہماری غلطیاں، ہمارے وسوسے، ہمارے اندر پلنے والی بدگمانیاں، خرابیاں، چھپے گناہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی وہ مہربان ہے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف، تو آپ اس کے ساتھ کتنے مہربان ہوں گے؟ کتنے مہربان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ هو الملک، وہ بادشاہ بھی ہے، اور یہ اس کی عظمت کی علامت ہے. پوری کائنات کا انتظام وہ کر رہا ہے. الملک بھی آتا ہے، اس کے ساتھ مالک کا لفظ بھی آتا ہے، ملیک بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی ہیں. خیر، ان تینوں کو ملا کے، یعنی یہ تینوں نام ملک سے ہیں. ملک، ملکیت، تینوں میں ملکیت پائی جاتی ہے. وہ ایک ہے نا جو نشید، المالک الملک الملیک، تو کبھی وہ لگانا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دہرانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت اس کے پاس ہے. مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل اہلیت بھی رکھتا ہے اور قوت بھی رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. پھر القدوس، بادشاہ ہے اور انتہائی پاکیزہ. عموماً آپ دیکھیں جن کے پاس پاور آتی ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کرپٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. عموماً زیادہ تر فساد اور خرابیاں کس طبقے میں پائی جاتی ہیں؟ اوپر کے طبقے میں. قرآن کی روح سے، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، نہ کسی کو بلیم کر رہی. کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، اختیار آتا ہے، طاقت آتی ہے، کوئی عہدہ آتا ہے، اور اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، مبارک ہے، طاہر ہے، اور اس تعظیم بھی اسی کی ہے. تقدیس کا لفظ جو ہے نا، تطہیر کے معنوں میں بھی ہے اور تعظیم کے معنوں میں بھی. یہ یاد رکھیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پاک ہے تو پاک کے لیے تو لفظ طاہر بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں تعظیم بھی آتی ہے. جیسے ارض مقدس ہے تو وہ پاک بھی ہے اور معزز بھی ہے ہمارے نزدیک. پھر تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی طرف راغب ہونا،
کہ اللہ تعالیٰ یعنی جب کوئی پاک جس کے بارے میں یہ ہمارا خیال ہے کہ انتہائی بڑا اور پاک ہے اور بادشاہ بھی ہے اور عالم الغیب و شہادہ بھی ہے، تو جب یہ سارے نام پکار کے پھر آپ دعا کریں گے تو دعا میں کیا پیدا ہوگا؟ ایک یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر السلام، سلامتی والا، سلامت رکھنے والا، بڑا ہی خوبصورت نام. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہم نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں. کسی نے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو دعا ہے اللہم انت السلام، یہ میں نے کس طرح اس کو پڑھا. میری بیٹی شدید سوشل انگزائٹی کا شکار ہے. اسکول کا خیال آتے ہی وہ اس قدر گھبرا جاتی ہے کہ اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اور یہ لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا ہم نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے اسے انہی پریشان کو لمحوں میں پڑھنا شروع کر دیا. ماں سے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی نا، خاص طور پر جب وہ میرے پاس آ کر کہتی ہے مجھے اسکول نہیں جانا. تو ہم دونوں بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہیں اور میں اسے یاد دلاتی ہوں اللہ السلام ہے، وہ سلامتی والے ہیں، سلامتی عطا کرتے ہیں. آؤ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر وہ اپنی پریشانیوں کو دعا کی صورت میں اللہ سے کہتی، یا اللہ مجھے اسکول سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ میرے امی ابو میرے ساتھ نہیں ہوتے، یا اللہ مجھے وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگتے، یا اللہ آپ السلام ہیں، آپ ہی مجھے محفوظ رکھیں. تو اللہ، اور سبحان اللہ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کرنا سیکھ جائے اور اللہ اسے سکون عطا کر دے. اور آگے لکھا ہوا جزاک اللہ خیرن، ان شفا کی دعاؤں کو اس انداز سے سکھانے کے لیے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل سے جڑا ہوا. یعنی ہم ان دعاؤں کو اپنی جگہ پڑھ لیتے ہیں، بس روٹین پوری کر لیتے ہیں، اور جب سچویشن میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں، تو پھر دعا یاد نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ السلام، اللہ آپ السلام ہیں، آپ مجھے اس بیماری سے شفا دیں گے. المؤمن، امن دینے والا. بیماری انگزائٹی لاتی ہے، کیا پتا میں مر جاؤں، پتہ نہیں میرا کیا خرابی ہو جائے. سرجری کے وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ کچھ انجری نہ ہو جائے، پتہ نہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں دوبارہ انستھیزیا سے واپس نکلتی بھی ہوں کہ نہیں. یہ سارے خوف ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکار کے اطمینان میں آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ المؤمن ہے، امن دینے والا ہے، مومن بندوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اپنے اولیاء کو امن دینے والا ہے، وہ مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، وہ مجھے ضرور اس مشکل سے نکالے گا. پھر المہیمن، مہیمن کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 کسی کو خوف سے امن دے، نمبر 2 ہر وقت نگہبانی کرے، نمبر 3 کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب کہ وہ کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا. تو مخلوق پر نگران ہے، وہ ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. العزیز، زبردست، غالب، ہر کمزور کے لیے پناہ گاہ. ہم عزیز کے سہارے پہ جی رہے ہیں. تو جو بھی بیمار ہو، کمزور ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کا سہارا پکڑے، کیونکہ وہ ساری مخلوق پہ غالب ہے. وہ بیماری کے جراثیموں پہ بھی غالب ہے. وہ آپ کو شفا دینے پہ پورا طرح قادر ہے. بندوں کی مدد کرنے پر غالب ہے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے. الجبار، جبار کہتے ہیں اپنی مرضی منوانے والا، جو دوسرے کو اپنا کام کرنے پہ مجبور کر دے. تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر جبار ہے، وہ سب سے اپنی مرضی کا کام کرواتا ہے، کروا سکتا ہے. کیونکہ مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں کہ جو کام اللہ کروانا چاہے اس سے وہ کہے میں نہیں کرتا. سورج کو کہے نکلو، وہ کہتا میں نہیں نکلتا. یہ نہیں ہو سکتا.
پھر اسی طرح الجبار کا ایک اور معنی بھی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا. جبر وہ ہڈی جوڑ کہتے ہیں نا، وہ جو کپچیاں سے رکھتے تھے، جبر الکسر کہتے ہیں اس کو، ٹوٹی چیز کو جوڑنا. تو ٹوٹے دلوں کو، پھٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے. یعنی آپ بیماری میں، آپ کا دل کیا ہے، ٹوٹ جا رہا ہے، تو وہ جبار کیا کرے گا، اس کو جوڑ دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. المتکبر، المتکبر کے بھی 3 معنی ہیں. نمبر 1 تعظیم کا حقدار، سب سے بڑا. نمبر 2 برائیوں سے برتر، اوپر، ہر طرح کی کمزوریوں سے. اور نمبر 3 ظلم کرنے سے برتر، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بڑائی اور عظمت والا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان سب سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کا کوئی ند ہمسر شریک ہے ہی نہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے. یہ پیدائش کے 3 مراحل کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے چیز بنانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا اور خاکہ بنانا، یہ خلق کہلاتا ہے. چیز کو وجود میں لانا، اس میں روح پھونک دینا، یہ برئ کہلاتا ہے، بارئ سے. اور پھر چیز کو مکمل وجود میں لانا، تصویر دینا. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے سے انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، تو پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا شیپ دینی ہے. یعنی کچھ تھا نہیں، اس کو وجود میں لے آیا، پھر اس میں روح پھونک دی، اور پھر اس کو جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی پوری شکل و صورت، آنکھیں، ناک، کان، بال، اس کے آئی بروز، اس کے پلکیں، سر کے بال، اس کے ناخن، ہر چیز ان کی ایک شیپ بن چکی ہوتی ہے، خوبصورت بن چکا ہوتا ہے. پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھیے، پیدائش کے سارے مراحل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں، ان کے بچے نہ بچتے ہوں، اور وہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں سے خاص طور پر اس کو پکار سکتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور. کچھ ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے بچے کی شکل کیسی ہوگی، شکل و صورت کیسی ہوگی. تو صورت بھی کون بناتا ہے؟ اللہ. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہر عیب سے پاک بنانا اور شکل و صورت اچھی دینا. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی اس کا ہر نام خوبصورت ہے، ہر نام میں ایک خوبی ہے. اور اللہ اپنے بندوں میں سے ان سے محبت کرتا ہے جو اس کو اس کے ناموں سے پکارتے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. العزیز یہاں 2 دفعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن الحکیم بھی ہے ہیپیزٹ نہیں کرتا، بلکہ جب وہ کام جیسے کرنا چاہیے اس وقت کرتا ہے. ہم جلد باز، ہم چاہتے ہیں جلدی ہو جائے، لیکن وہ ہر چیز کو اس کے وقت پر کرتا ہے، جب اس کا بہترین وقت ہوتا ہے کرنے کا. تو یہ ہے، یہ ان ناموں کے پیچھے حقیقت. اب یاد رکھیں گے ذرا یہ پڑھتے ہوئے، اور خصوصاً بیماری میں پڑھتے ہوئے یا کسی تکلیف میں پڑھتے ہوئے. تو ان کے جو میں نے آج اسی لیے مختصر بتایا ہے تاکہ آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیزیں یاد رہ جائیں کہ العزیز کون ہوتا ہے، المتکبر کون ہوتا ہے، عالم الغیب والشہادہ کون ہوتا ہے. وہ ہے میرا رب، اور میں اسی کو پکارتی ہوں اور میں اسی کا سہارا لیتی ہوں. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج آپ نے کم از کم ایک دفعہ، پلیز کم از کم ایک دفعہ کتاب کھول کے ان ناموں پہ غور کرتے ہوئے ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے. ویسے تو کسی ایک نماز میں ضرور پڑھ لیا کرے. مجھے یہ آیات بے حد پسند ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا کہ ہم اس کے اچھے ناموں سے اس کو پکارے، اس نے خود حکم دیا. اچھا چلیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیول پہ لاتی ہوں. کیا جب آپ کو کوئی
پیار سے بلاتا ہے، آپ کا نام یاد رکھتا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا. یہ اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر بھی ڈال دی، ورنہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی نا، کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو پکارے اور پھر اس کو خوبصورت بنا کے پکارے، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، بگاڑے بغیر، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو جب ہم بہت محبت سے اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کو بھی بہت اچھا لگے. اب دیکھیں یہ ساری جتنی بھی اس چیپٹر کی آیات اور دعائیں وغیرہ تھی نا، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لیں. جب کر لیں گے نا، ایمان مضبوط ہوگا تو آدھی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، خصوصاً ذہنی، دماغی اور جذباتی اور قلبی اور نفسیاتی، یہ بیماریاں جو ہیں یہ رخصت ہو جائیں گی. جب یہ رخصت ہوتی ہے نا تو انسان چاہے جسمانی طور پہ کمزور ہو لیکن مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اس سے وہ بیماری سے فائٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.